اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک ایسی قوم جس پر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو انسانوں سے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ آخر وہ لوگ کون تھے اور وہ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر اپنا اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا کہ ان کو انسانوں سے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ تو آج کی ہم اس کی ویڈیو میں اس قوم کا ذکر کریں گے جس قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے آپ سے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی جن پر اللہ رب العزت نے اپنا قہر، اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ آخر یہ لوگ ایسا کون سا عمل کرتے تھے، کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال قوم تھی اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنی بے انتہا نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور جس جگہ یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے وہاں یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور وہاں کثیر تعداد میں مچھلیاں پائی جاتی تھیں جہاں یہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ نے اپنی قوم کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کرنا ہے، کیونکہ ہفتے والے دن اللہ رب العزت نے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ہفتے والے دن شکار کرنا حرام ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن شکار کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، باقی 6 دن شکار کر سکتے۔ تو قوم یہ سن کر بڑے پریشان ہو گئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہی ہفتے والا دن تھا جس دن مچھلیاں جو ہے وہ سمندر کے کنارے زیادہ آیا کرتی تھیں اور خود بخود آیا کرتی تھیں۔ تو قوم کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اب شیطان آیا، شیطان نے ان کے دماغوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ پیدا کیا، یہ خیال پیدا کیا کہ تم ایسا کرو کہ سمندر سے ایک نالی نکالو، سمندر سے نالیاں نکالو، اور وہ نالیاں جو ہے وہ خشک جگہ پر ایک چھوٹا سا کنواں کھود لو۔ اس کنویں کے اندر جیسے ہی ہفتے والے دن سمندر کے اندر مچھلیاں آئیں گی تو اس جو ہے ان نالیوں سے مچھلیاں گزرتی ہوئی سیدھا اس تالاب کے اندر آ گرے گی اور تم وہاں سے مچھلیوں کو اٹھا لینا۔ اس طرح تم کو ہفتے والے دن شکار کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو قوم کے لوگ جو ہے وہ شیطان کے وسوسے میں آ گئے، شیطان کی بات میں آ گئے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، سمندر سے کچھ نالیاں نکالی اور دور جا کر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گڑھے کھود دیے، اور جیسے ہی ہفتے والے دن سمندر کے کنارے مچھلیاں آتی، وہ مچھلیاں ان سوراخوں سے، ان نالیوں سے نکلتی ہوئیں سیدھا ان گڑھوں کے اندر جا گرتی اور وہ وہاں سے مچھلیوں کو اٹھا لیتے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ تو کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے انہوں نے اس عمل کو برا جانا اور ان کو منع کرتے تھے کہ اللہ پاک نے منع کیا ہے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، تو تم لہٰذا ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے ہم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو لوگوں پہ اس کا کچھ اثر نہ ہوا، تو لوگ جو ہے یہ ایسا کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اب اس قوم کے 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہو کر ہفتے والے دن بھی شکار کرتے رہے، اور ایک وہ لوگ جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس گناہ سے بچ گئے اور ہفتے والے دن شکار کرنے سے رک گئے۔
اب ان لوگوں نے جو اللہ کے حکم کو مان گئے، ان لوگوں نے ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اب دیوار کی ایک طرف نیک لوگ، مسلمان لوگ رہنے لگ گئے جو اللہ کے حکم پر پابند تھے، اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے، ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے، اور ایک وہ قوم، ایک وہ لوگ ہو گئے جو ہفتے والے دن بھی شکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو ایک دن ایسا آیا، ایک رات ایسی گزری کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ دوسری سائڈ پہ ہے جو نافرمان لوگ تھے، بالکل سناٹا ہے، بالکل خاموشی ہے۔ تو وہ جب صبح کو اٹھے اور انہوں نے صبح کو دیکھا تو وہ جتنے لوگ بھی نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، وہ سارے کے سارے بندروں کی شکل کے اندر مسخ ہو چکے تھے، بندروں کی شکل کے اندر تبدیل ہو چکے تھے۔ تو وہ نیک لوگ جو تھے ان میں سے جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے انہوں نے یہ پہچان لیا اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت نے اپنا قہر، اپنا عذاب نازل فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل کے اندر مسخ کر دیا۔ تو یہ لوگ جو بندروں کی شکل کے اندر مسخ ہو گئے تو یہ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد یہ سارے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل دنیا کے اندر جو بندر پائے جاتے ہیں یہ وہی بندر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے بندروں کی شکل کے اندر مسخ کر دیا تھا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آج کل کے جو بندر ہیں کیا یہ وہی بندر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس قوم پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے وہ اسی قوم کے لیے ہوتا ہے، اسی قوم پر ہوتا ہے۔ تو جب اس قوم پر عذاب آتا ہے تو وہ قوم ساری کی ساری ہلاک ہو جاتی ہے، پھر اس سے آگے ان کی نسل نہیں چل سکتی۔ تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ آج کل کے جو بندر ہیں یہ وہی بندر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ تھی وہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان تمام کو جو ہے وہ بندروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا، مسخ کر دیا، اور پھر یہ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، وہ صحیح سلامت زندہ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کو عبرت کا نشانہ بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اللہ اپنی اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی نافرمانی سے بچائے، اپنے نبی کی جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پہ، قرآن و حدیث پہ، شریعت پہ، دین پہ، اسلام پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔